وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے بلوغ المرام کی کتاب الزکوٰۃ سے اور اس حدیث سے جس میں یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ وہ کون کون سی اجناس ہیں جن غلوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو وہاں سے ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ تو پہلی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری ومعاذ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لهما لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواہ الطبرانی والحاکم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ سے ارشاد فرمایا، ان چار قسموں کے غلوں کے علاوہ سے زکوٰۃ مت لینا۔ وہ چار غلے کون کون سے ہیں؟ جو، گندم، کشمش اور خشک کھجور۔ تو یہ چار غلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کر دیے، لیکن یہاں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے زکوٰۃ صرف ان چار غلوں پر نہیں ہوگی بلکہ ان تمام غلوں پر زکوٰۃ ہوگی کہ جو ان کے قائم مقام ہوں گے اور جن کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہوگا، جن کو ذخیرہ کر سکتے ہیں، جن کو جمع کر سکتے ہیں، تو اور وہ ان کے قائم مقام ہوں گے تو ان سب غلوں پر وہ زکوٰۃ ہوگی۔ مثلا جو مکئی ہے اور چاول وغیرہ ہے، تو ظاہر بات ان کا نام تو نہیں آیا یہاں پر، لیکن اب ان پر بھی زکوٰۃ ہے، یعنی کہ ان سے بھی عشر لیں گے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کا ذکر کیا، لیکن اب کچھ چیزیں وہ ہیں جو عرب میں ہوتی نہیں تھی۔ اب جیسے چاول ہے، چاول کی فصل تو ہوتی ہی پانی میں ہے، تو وہاں پر تو پانی کے ایسے ذخیرے بہرحال نہیں تھے۔ تو اب بات یہی ہے کہ جو غلہ ان چار کے قائم مقام ہوگا اور جس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، جمع کیا جا سکتا ہے، سٹور کیا جا سکتا ہے، تو ان میں زکوٰۃ ہوگی۔ جو اور گندم وہ غلے ہیں جو ناپ کر بیچے اور خریدے جاتے ہیں، جبکہ ان کو ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے، تو تب پھر یہ کہا جا سکتا ہے ہر وہ شے جو کیل کی جاتی ہے اور اسے بطور خوراک کے کھایا جاتا ہو، اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اصول ٹھہرے گا، اور اس اصول کے تحت ہر اس چیز سے صدقہ جو ہے نکالا جائے گا، عشر نکالا جائے گا، زکوٰۃ نکالی جائے گی جو ان چار کے علاوہ بھی ہوگا۔ آگے روایت ہے وَلِدَارَقُطْنِی عن معاذ قال فَأَمَّا الْكِسَاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن دارقطنی میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ ککڑی، تربوز، انار اور گنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر فرمایا، اور اس حدیث کی جو اسناد ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو اب ان چار اشیاء اگر ان پر ہم دیکھیں تو ان چاروں اشیاء میں زکوٰۃ کا عدم وجوب واضح ہے کہ ان کو نہ تو ذخیرہ کیا جاتا ہے اور نہ ان کو کیل کر کے ہی خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ آگے روایت ہے جس میں یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ پھلوں کے پکنے سے پہلے ان کی مقدار یا وزن کا اندازہ لگا لینے کا کیا حکم ہے۔ تو پھر اندازہ لگانا اور پھر اس کے مطابق اس سے زکوٰۃ لینا۔ تو روایت ہے وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ أَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرجتم فخذوا
وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِن لَّمْ تَدْعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ رواہ الخمسۃ الا ابن ماجہ وصححہ ابن حبان والحاکم۔ حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ جب تم پھلوں کا اندازہ کر لیا کرو کہ یہ وزن میں کتنے ہیں تو تم ان میں واجب ہونے والی زکوٰۃ کی مقدار کو لے لیا کرو، البتہ اس واجب مقدار کا ایک ثلث رہنے دیا کرو، اور اگر تم ایک ثلث نہیں چھوڑتے تو ایک ربع چوتھا حصہ وہ رہنے دیا کرو۔ تو اب اس حدیث سے یہی مسئلہ معلوم ہوا، ایک تو اندازہ لگا کر کے زکوٰۃ لی جا سکتی ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ جو زکوٰۃ لینی ہے نا تو اس میں سے کچھ نہ کچھ اس مالک کے پاس چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ صاحب مال کے آس پاس اس کے جو اقربا ہے، جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو عزیز ہیں، جو اس کے پاس آتے جاتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ بھی مستحق زکوٰۃ تو ہیں۔ تو اب اگر جو عامل زکوٰۃ ہے وہ ساری کی ساری اگر لے جائے گا تو جو اس کے عزیز و اقارب ہیں جن کو یہ دینا چاہتا ہوگا تو یہ ان کو کیسے دے گا؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب مال کے آس پاس اس کے اقربا اور اعزہ اور احباب و تعلق داروں میں بھی مستحقین زکوٰۃ ہو سکتے ہیں، چنانچہ یہ واجب زکوٰۃ کا چھوڑ دیا جانے والا تیسرا حصہ ان مستحقین زکوٰۃ میں تقسیم کرے گا کہ ان قریبی متعلقین کا بھی اس کے مال میں حق ہوتا ہے۔ تو مذکورہ حدیث میں مال زکوٰۃ میں اندازہ کرنے کا جواز مذکور ہے کہ درختوں پر لگے پھلوں کو دیکھ کر ان کا اندازہ کر کے ان پر زکوٰۃ واجب کر سکتے ہیں کہ بھی اتنا مال ہو سکتا ہے اور اس پر اتنی زکوٰۃ بنے گی، تو یہ طریقہ ٹھیک ہوگا۔ آگے روایت ہے، وعن عتاب ابن اسید ان عتاب ابن اسید قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخرس العنب کما یخرس النخل وتؤخذ زکاتہ زبیبہ۔ حضرت عتاب بن اسید سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ انگور کا بھی اس میں زکوٰۃ کو واجب کرنے کے لیے اندازہ کیا جائے جیسے کھجور میں اندازہ کیا جاتا ہے، اور انگور کی زکوٰۃ لی جائے جب کہ وہ کشمش ہو گئی ہو۔ تو اب کشمش کسے کہتے ہیں؟ اور انگور یعنی کہ جو تازہ انگور ہوتا ہے بیل سے اترا ہوا تو وہ تازہ انگور ہوگا، اور جب اس کو خاص طریقے سے خشک کر لیا جاتا ہے تو پھر یہ بن جاتی ہے کشمش۔ تو جب یہ کشمش بن جائے تو پھر تو ظاہری بات ہے یہ ذخیرہ بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اس میں ماپ تول بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اس میں سے زکوٰۃ بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ انگوروں میں زکوٰۃ کے وجوب کی قید کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر تو انگور تر و تازہ اور رس بھرے ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ تازہ انگور ذخیرہ کرنے سے خراب ہو جاتے ہیں، لہذا جب تک انہیں سکھا کر خشک کر کے کشمش نہ بنا لیے جائے ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت ان میں ان کا ذخیرہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب جو تر انگور ہوں گے ان کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہے کہ اس میں زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی، لیکن جو خشک ہوں گے ان میں بہرحال زکوٰۃ ہوگی۔ تو جو تر انگور ہوں گے، تازہ انگور ہوں گے، رس والے انگور ہوں گے جن کو بھی کشمش نہیں بنایا ہوگا، تو ان میں زکوٰۃ کا حکم۔ انگور جب سکھا کر وہ کشمش یا منقہ بنا لی جاتے ہیں تب ان میں زکوٰۃ کا وجوب تو واضح ہے، البتہ تر ہونے کی حالت میں ان میں زکوٰۃ کے وجوب میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے انہیں پھلوں، فواکہ اور سبزیوں میں شمار کر کے ان میں زکوٰۃ کے عدم وجوب کا حکم دیا ہے، جبکہ بعض علماء نے ان کو بھی کشمش کے ساتھ ملحق کر کے ان میں زکوٰۃ کے وجوب کا قول کیا، لیکن بظاہر تر انگوروں میں زکوٰۃ واجب نہیں لگتی۔ یہ قول ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین جو عرب کے بہت بڑے شیخ ہیں،
یہ ان کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ تر انگوروں میں وہ زکوٰۃ واجب نہیں لگتی ہے۔ آگے حدیث ہے جس میں یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ تو اب یہ پھلوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ ختم ہوا، اب یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے کہ جو خواتین زیورات پہنتی ہیں تو کیا وہ ان زیورات پر زکوٰۃ دیں گی؟ تو اس میں بھی بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں، جی وہ زکوٰۃ دیں گی یا نہیں دیں گی، وہ تو چونکہ استعمال میں ہے، وہ تو پہن رہی ہیں، اس طرح کی باتیں۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جو بھی خواتین زیورات پہنتی ہیں اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو لہٰذا پھر ان کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو اس بارے میں حدیث ہے، وَعَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قالت لا۔ قال أَيَسُرُّكِ أَن يُصَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِن نَارٍ فَأَلْقَتْهُمَا۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ یمن کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی بچی بھی تھی، بیٹی تھی، جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے دریافت فرمایا کہ کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس عورت نے عرض کیا کہ نہیں، میں ان کی زکوٰۃ نہیں دیتی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ اللہ تمہیں ان دونوں کنگنوں کے بدلے روز قیامت جہنم کی آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس پر اس خاتون نے بچی کے ہاتھوں سے وہ دونوں کنگن وہ اتار دیے، تو ان کو ڈال دیا۔ تو اس حدیث کو ائمہ ثلاثہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند قوی ہے، جبکہ امام حاکم نے اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو ان کی حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کنگن بطور زیور کے پہنے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پوچھا اور پھر فرمایا کہ ہاں جی ان کی زکوٰۃ دیتی ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جو زیور پہنے جاتے ہیں ان کی زکوٰۃ دینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسئلہ سمجھا دیا پورے طریقے سے کہ بھئی اگر تم ان کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہو تو یہ تو ظاہری بات ایک گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے سزا ملے گی، اور وہ سزا کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بطور عذاب کے جو آگ کے کنگن پہنائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا خواتین جو زیورات پہنتی ہیں اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہیں ان کے بدلے میں آگ کے 2 کنگن قیامت کے دن ملیں؟ تو اس عورت نے بے ساختہ جواب دیا کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معنی جو بیان فرمایا کہ اگر تم نے ان کی زکوٰۃ نہ دی تو پھر تمہیں عذاب ہوگا، یہ قرآن پاک میں سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 34-35 ہے۔ تو اس سے آپ نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جو خاتون زیور پہنتی ہو اور اس کی پھر وہ زکوٰۃ نہ دے تو اس کو پھر عذاب ہوگا۔ تو وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم۔ فرمایا اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، تو یہاں پر لفظ ہے کنز، کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ تو جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے، جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ چنانچہ جس زیور کی بھی زکوٰۃ نہ دی جائے گی ان کے بدلے روز قیامت آگ ملے گی، اور وہ آگ اسی زیور کی شکل میں ہوگی۔ تو جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہوگی، اور اسے جسم پر اسی جگہ رکھا جائے گا جہاں وہ زیور
پہنا جاتا تھا۔ تو اب اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا، یہ بات واضح کی گئی ہے کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دینے سے روز قیامت عذاب ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو بھی زیور ہو اور وہ نصاب کو پہنچتا ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ کنز ہے، تو جو بھی کنز ہے پھر اس کی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو پھر عذاب ہوگا۔ تو اس لیے خواتین جو زیورات پہنتی ہیں ان کی زکوٰۃ دینی چاہیے، وہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ معاف نہیں ہے۔ آگے روایت ان ام سلمۃ انہا کانت تلبس اوضاحا من ذهب فقالت یا رسول اللہ اکنز ہوا؟ فقال اذا ادیت زکاتہ فلیس بکنز، رواہ ابو داود والدارقطنی وصححہ الحاکم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ سونے کی پازیبیں پہنا کرتی تھیں، چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے ان کی زکوٰۃ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ عرض کیا، یہ اللہ کے رسول، کیا یہ بھی وہی کنز ہے جس پر قرآن کریم میں شدید وعید آئی ہے؟ یعنی وہی اشارہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34-35 کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب تم نے ان کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اب یہ وہ کنز نہیں رہا جس پر قرآن کریم میں وعید آئی ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو خواتین زیورات پہنتی ہیں اگر ان کی وہ زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں تو پھر وہ کنز بن جائے گا، اور جو کنز ہوگا تو پھر اس پر عذاب ہوگا جب اس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ تو اس حدیث میں بنیادی طور پر دو مسائل بیان کیے گئے۔ نمبر ایک کہ عورتیں سونے سے بنے زیورات استعمال کر سکتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، اور جب زیور کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے تو اس کی بابت وارد وعید جو ہے وہ رفع ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا۔ آگے حدیث آ رہی، اس میں یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ تو پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جان لینی چاہیے کہ بھی سامان تجارت کس کو کہتے ہیں، سامان تجارت سے کیا مراد ہے، تو پھر ہم اس حدیث کی طرف آئیں گے۔ تو سامان تجارت کہتے ہیں ہر اس شے کو جس کو انسان نفع کے ساتھ بیچنے کی نیت سے خریدے اور خریداروں کے لیے رکھے۔ چنانچہ ایسا سامان جو عروض تجارت کہلائے گا، چاہے وہ اس کے پاس 1 یا 2 گھنٹے یا اس سے بھی کم مدت کے لیے رہے، تو اس تعریف کی روح سے سامان تجارت کسی معین اور خاص شے کا نام نہیں، بلکہ اس کے عموم میں ہر وہ شے داخل ہے جسے نفع کمانے کی غرض سے بیچنے کے لیے رکھا ہو اور اسی غرض سے خریدا بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں سامان تجارت۔ تو اب ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث یہ ہے، وَأَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَأْمُرُنَا أَن نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ، رواہ ابو داود واسنادہ لین۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اس مال کی زکوٰۃ نکالا کریں جس کو بیچنے یعنی تجارت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد وہ نرم ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بھی سامان تجارت ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ کا وہی اصول چلے گا کہ اگر وہ جو سامان ہے اس سے جو رقم حاصل ہوتی ہے، نفع حاصل ہوتا ہے، وہ اس کے پاس اگر سال بھر رہتا ہے تو ظاہر بات ہے نفع جو ہے وہ اس کے اصل مال میں شامل ہو جائے گا، وہ رأس المال بن جائے گا، اور وہ اس کے پاس اگر سال بھر رہتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، تو پھر اس پر وہ زکوٰۃ دی جائے گی اور ہر صورت دی جائے گی۔ ہاں جی، آگے روایت ہے جس میں یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا
کہ بعض لوگ اپنا مال زمین میں دفن کر دیتے ہیں، جس کو دفینہ کہتے ہیں، جس کو ہم خزانہ بھی کہتے ہیں. تو اب اگر وہ ملتا ہے تو اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں روایت ہے. فرمایا وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، دفینہ میں جو کسی کو ملے اس پر خمس واجب ہے. خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو، یعنی اگر 5 لاکھ روپے کے سکے ملے تو ان میں سے 1 لاکھ روپیہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ دے گا. تو اب ایک ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر مال ملنا، یعنی کہ اب اس بات کو اگر ہم سمجھے کون سا مال جو ہے رکاز ہوگا. حدیث میں لفظ کیا ہے؟ رکاز. پھر رکاز تو رکاز کہتے ہیں کسی بھی گاڑی اور دفن کی ہوئی چیز کا نام ہے رکاز، جبکہ شریعت میں رکاز جاہلیت میں دفن کی گئی کسی شے کو کہتے ہیں جس پر کفر کی کوئی علامت ہو، جس پر کفر کی کوئی علامت ہو اس کو رکاز کہتے ہیں. کفر کی علامات میں سے مثلا پہلی بات یہ ثابت ہو گئی کہ وہ کسی کافر نے مال دبایا ہو، مثلا اس نے بطور علامت کہ اس پر ایک عیسائی نے دبایا تو اس پر صلیب رکھ دی، اور کسی ہندو نے رکھا تھا تو اس پر کوئی مورتی رکھ دی اس نے، تو اس کو کہیں گے اب رکاز، کیونکہ صلیب اور اسی طرح پوجا کی مورتیاں یہ مسلمانوں کا شعار نہیں بلکہ کافروں کا شعار ہے. تو اسی طرح سونے چاندی کے ایسے سکے ملے جو صرف بلاد کفار میں ہی چلتے ہیں، ان سب چیزوں کو رکاز کہا جائے گا. البتہ اگر دفن شدہ ملنے والی شے پر، جو زمین میں کوئی خزانہ مل رہا ہے، اگر اس پر کوئی کفر کی علامت نہ ہو تو ایسی شے کو پھر رکاز نہیں کہا جائے گا، اسے کہا جائے گا لقطہ، یعنی گری ہوئی چیز کے بارے میں. تو اس کے احکام آگے آئیں گے. تو اس کا مطلب اب لقطہ اور رکاز میں فرق ہو گیا. تو اب جو رکاز کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس میں خمس واجب ہوتا ہے جو وہ شخص ادا کرے گا جسے وہ ملا ہوگا، اور خمس کا وجوب اس بات کی دلیل ہے کہ باقی کے 4 حصے اسی آدمی کے ہوں گے جسے یہ مال ملا ہے. اور یہی حکم اس شخص کا بھی ہے جو اجرت پر مزدوروں سے کسی جگہ کوئی کھدوائی کرواتا ہے اور کوئی خزانہ نکل آئے، تو خمس تو بیت المال کا ہوگا، 5واں حصہ بیت المال کا ہوگا، جبکہ باقی کے 4 حصے اس آدمی کے ہوں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ جو وہ مزدور لگائے ہوئے تھے تو ان کا اس میں کوئی حصہ ہوگا، تو ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ان مزدوروں کو تو صرف اور صرف ان کی اجرت ہی ملے گی. مثال کے طور پہ دیہڑی پہ لگائے ہوئے تھے کہ 1000 روپیہ دیں گے صبح سے شام تک کھدائی کرو، تو ان کو 1000 روپیہ ہی ملے گا، اس سے زیادہ انہیں نہیں ملے گا. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر دفن شدہ رقم ملے اور اس پر اگر کوئی علامت ہو جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ کسی مسلمان کا نہیں اور یہ کافروں کا ہے، تو لہذا اس میں سے پھر 5واں حصہ نکالا جائے گا. اور اگر اس پر کوئی ایسی علامت نہ ہو جسے پتہ چلے کہ کسی کافر کا مال ہے، تو پھر وہ رکاز نہیں ہوگا بلکہ وہ لقطہ ہوگا. تو اس کے احکام یہی ہیں کہ وہ پھر کسی کو اگر مال ملتا ہے تو سال بھر وہ اس کا اعلان کرتا ہے، سال بھر وہ اس کا اعلان کرتا ہے، تشہیر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور اگر اس کا مالک آ جاتا ہے تو وہ پھر اس کو دیتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ اس کو دینے کا پابند ہے، بشرطے کہ وہ بندہ آئے گا، اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کو دے گا. اور اگر وہ اس کو کہتا بھی میں اس کو اپنے مال میں شامل نہیں کرنا چاہتا، پھر وہ بندہ یہ نیت کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے کہ جی یہ میں جس کا تھا اللہ اسی کو اس کا ثواب دے دے. اور اگر اس نے خرچ کر بھی دیا اور پھر وہ شخص آ گیا اور اس تک پہنچ گیا، تو پھر یہی ہے کہ اگر اس کے پاس فرصت ہے تو اس کے وہ پیسے لوٹا دے،
اور وہ پھر جو صدقہ ہے وہ اس کی طرف سے ہو جائے گا، اس کو ثواب مل جائے گا۔ تو آگے روایت اس میں مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ خزانہ اور جو کانیں ہوتی ہیں، جیسے کوئلے کی کان ہے، سونے کی کان وغیرہ وغیرہ، تو ان میں اب کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں روایت ہے وَأَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ فَعَرِّفْهُ وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ أَخْرَجَهُ ابن ماجہ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو ویرانے میں ایک خزانہ ملا، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو تمہیں یہ کسی آباد بستی میں ملا ہے تو اس کی تشہیر کرو، اس کا اعلان کرو، اور اگر یہ تمہیں کسی غیر آباد بستی میں ملا ہے تو اس میں اور اس طرح ملنے والے رکاز میں خمس واجب ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوڑا فرق کیا کہ بھئی بتاؤ یہ جو تمہیں خزانہ ملا ہے یہ کہاں سے ملا ہے؟ ایک ایسی بستی ہے، ایسی جگہ ہے جو غیر آباد ہے، وہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں، ایک تو وہ جگہ ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ نہیں بھئی وہاں پر تو آبادی ہے، لوگ بستے ہیں، وہاں سے ملا ہے، تو کہاں سے ملا ہے اس کی کیفیت بتاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تو تمہیں یہ کسی آباد بستی میں ملا ہے تو پھر تو اس کی تشہیر کرو، اس کا مطلب پھر یہ رکاز کے حکم میں نہیں ہوگا، بلکہ تو کسی کا گری پڑی چیز ہے، تو لہذا اس کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے اس بندے کو کہ ہاں بھی میری چیز گم ہوئی تھی اور وہ چیز فلاں کے پاس ہے۔ اور اگر یہ تمہیں کسی غیر آباد بستی میں ملا ہے جہاں پر آبادی نہیں ہے، لوگ نہیں رہتے ہیں، ویران جگہ ہے، پہلے کبھی کوئی یہاں پر تھا لیکن اب کوئی بھی نہیں رہتا ہے، تو اس میں اور اس طرح ملنے والے رکاز میں پھر وہی 5واں حصہ وہ واجب ہوتا ہے، وہ 5واں حصہ ادا کرنا ہے۔ 5واں حصہ نکال دو، وہ بیت المال میں جمع کروا دو، اور باقی جو ہے وہ تمہارا ہوگا۔ تو اس حدیث میں یہ اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ملنے والا مال اگر تو کسی آبادی میں ملا ہے تو پھر وہ کنز اور لکتا ہے، اور اگر وہ مال کسی ویرانے میں غیر آباد جگہ میں ملا ہے تو اس کی پھر 2 صورت تھے۔ نمبر 1، اگر تو وہ غیر مدفون تھا، یعنی زمین میں دبایا ہوا نہیں تھا، تو اسے بھی کنز ہی کہیں گے، لیکن چونکہ یہ کنز ویرانہ میں ملا ہے لہذا اس کا حکم لکتا کا نہیں ہوگا بلکہ اس میں سے خمس واجب ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے اگر وہ مدفون تھا تو وہ رکاز کے حکم میں ہوگا اور اس میں خمس واجب ہوگا، یعنی کہ وہ چیز کسی نے زمین کھود کر نیچے دبائی ہوئی تھی، تو دبائی ہوئی ہو تو پھر اور حکم ہے، اگر وہ دبائی ہوئی نہ ہو تو پھر اس کا اور حکم ہے۔ آگے روایت وان بلال ابن الحارث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ من المعادن القبلیۃ الصدقۃ رواہ ابو داود۔ حضرت بلال بن حارث سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانہ کی کانوں کی معدنیات کا صدقہ لیا تھا۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اب یہ جو کانیں ہوتی ہیں جو معدنیات کی ہوتی ہیں تو ان میں بھی زکوٰۃ کے وجوب کا حکم کیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کسی کان سے جو معدنیات نکلتی ہے ان میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو علماء کے اس بارے اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ معدنیات جیسی بھی ہوں ان میں ہر حال میں زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معدنیات سے زکوٰۃ لی ہے، چاہے نکلنے والی معدنیات بعینی ہی وہی چیزیں ہوں جن پر زکوٰۃ واجب جیسے سونا چاندی، اور چاہے وہ معدنیات اموال زکوٰۃ کے علاوہ ہوں، کیونکہ یہ چیزیں زمین سے بغیر کسی مشقت کے نکلی ہیں۔ اچھا، ایک قول یہ ہے کہ جو معدنیات ہے ایک مستقل جوہر ہے جو زمین کی جنس میں سے نہیں ہے، لہذا اس کی بابت اصل کی طرف وہ لوٹیں گے، اور وہ اصل ہے زکوٰۃ کا عدم وجوب۔ ہاں وجوب کی کوئی دلیل ہو تو پھر اور بات ہے۔ اب سونا اور چاندی کے علاوہ میں زکوٰۃ کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں ملتی، لہٰذا اگر تو معدنیات سونا چاندی کی جنس سے ہو تو اس میں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، وگرنہ نہیں۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے
یعنی یہ اہم بات یہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ معدنیات جو بھی ہوں ان کی زکوٰۃ دے دی جائے، کیونکہ حدیث کا ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے۔ ہاں جی، یہاں تک ہمارے جو زکوٰۃ کے مسائل تھے وہ مکمل ہوئے۔ آگے ہے صدقہ فطر، یعنی جس کو ہم عرف عام میں فطرانہ کہتے ہیں، تو اس کے مسائل شروع ہوں گے۔ تو وہ جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ بیان کریں گے۔ تو اب ہم آپ لوگوں کے جو زکوٰۃ کے حوالے سے سوالات ہیں وہ لیتے ہیں۔ چونکہ اب یہ جو مسائل تھے نا، یہ خزانے کے، رکاز کے، کنز کے، لقطہ کے، معدنیات کے، یہ تو وہ مسائل ہیں چونکہ اب ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں تو احادیث میں مسائل بیان ہوئے، لیکن عام لوگوں کی زندگی سے اس کا اتنا خاص کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا آپ وہ مسائل پوچھئے جو آپ کو درپیش ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ الرحمن پھر ہم ان کے جوابات دیتے ہیں۔ جی، وہ بہن موجود ہیں تو وہ سوالات پڑھ دیں۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، دو سوالات ہو گئے بنیادی طور پر۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کس حساب سے دیں گے، کس کرنسی میں دیں گے؟ دیکھیں، اس بارہ میں جو آسان سی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سونے کی ہے تو وہ سونے میں سے دی جائے گی، جو چاندی میں سے ہے وہ چاندی میں سے دی جائے گی۔ اصل بات تو یہی ہے نا۔ تو لہذا اب سونے کی جو قیمت ہوتی ہے تو وہ ساری دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے، یعنی وہ روپے کرنسی کے لحاظ سے اس میں فرق پڑتا ہے، لیکن ہم نے تو سونا ہی دینا ہے نا۔ مثال کے طور پر کسی کی زکوٰۃ بنتی 1 تولہ سونا، وہ بنتی ہے۔ اچھا، اس نے تو وہ زکوٰۃ سونا دینی ہے نا، تو اب وہ زکوٰۃ بھلے وہ برطانیہ میں دے دے، بھلے ہندوستان میں دے دے، بھلے پاکستان میں دے دے، تو زکوٰۃ تو 1 تولہ ہی بنے گی۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو اپنی کرنسی میں دیکھیں گے تو وہ کرنسی پاکستان کے لحاظ سے روپے زیادہ بن جائیں گے، ہو سکتا پاؤنڈ کم بنے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے اتنا سونا جو ہے اس کا حساب لگا کے پیسے دینے، تو اگر وہ پاکستان میں دیے جائیں تو اتنے حساب جو ہے پیسے وہ روپے بن جائیں گے، اور اتنے سونے کے اگر برطانیہ میں دیے جائیں تو اتنے وہ پاؤنڈ بن جائیں گے، تو وہ تو ایک ہی بات ہے۔ دوسرا مسئلہ جو آپ پوچھا گیا کہ اس بہن کے زیورات کی جو زکوٰۃ ہے اس کے سسرال والے دیتے ہیں، تو زکوٰۃ تو ہو جائے گی، زکوٰۃ تو ہو جائے گی، لیکن جو وہ کہتی ہیں کچھ مجھے بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دیے جائیں تاکہ میں اپنے عزیز و اقارب میں دے سکوں، تو ہاں یہ بالکل اس کا بھی حق ہے۔ جیسا کہ ہم نے حدیث ابھی تو پڑھی ہے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ لینے جاؤ تو جس سے زکوٰۃ لو تو اس کے پاس کل زکوٰۃ کے پیسے جتنے بنتے ہیں، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے زکوٰۃ کے پیسے بنے، تو اس میں سے تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ اس کے پاس چھوڑ دو۔ اب تیسرا حصہ چھوڑیں گے تو وہ 33,000 روپے بن جائیں گے، اور اگر چوتھا حصہ چھوڑیں گے تو وہ 25,000 روپے بن جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے 75,000 روپے لے کر وہ شخص آ جائے گا جو عامل زکوٰۃ ہے، تو وہ لے آئے گا بیت المال کے لیے، اور جو 25,000 روپے ہیں وہ اس بندے کو دے دیے جائیں گے کہ لو بھائی، جو تمہارے عزیز و اقارب ہیں قرب و جوار میں جن کو تم جانتے ہو، یہ تم ان کو دے دو۔ تو یہ بالکل ٹھیک مسئلہ ہے، لیکن یہ ہمارے نا اصل میں جو معاشرتی مسائل ہیں نا، خاندانی جو مسائل ہیں، آئلی مسائل ہیں، یہ مسئلہ وہ ہے کہ بہو جو ہے نا وہ اپنی مرضی تو چلا ہی نہیں نہ سکتی، اس نے تو وہی کرنا ہے جو اس کا خامد یا اس کے سسرال والے کہیں گے۔ اس معاملہ میں جو خامد ہوتا ہے وہ بیچارہ، وہ بھی 2 کشتیوں میں یا 2 پاٹوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک طرف بیوی ہوتی ہے اور دوسری طرف ہوتے ہیں ماں باپ، بہن بھائی، لہذا وہ تو چپ سادھ لیتا ہے، اور یہ پھر سارا وزن آتا ہے اس خاتون پر جو کہ اس گھر کی بہو ہوتی ہے۔
تو بہرحال یہ سسرال والوں کو یا خاوند کو سوچنا چاہیے کہ بھی زیورات اس کے ہیں، زکوٰۃ بھلے ہم دے رہے ہیں لیکن اس کو بھی حق دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب میں اگر دینا چاہے زکوٰۃ تو دے دے۔ اصل میں وہ اس وجہ سے ایسا کرتے ہوں گے نا کہ بھی زکوٰۃ وہ دے رہے ہیں نا، تو وہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ جب ہم دے رہے ہیں تو پھر اپنی مرضی سے خرچ کریں گے، لیکن وہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ باہمی افہام و تفہیم سے زکوٰۃ تو دینی دینی، ایسا نہ ہو جن کو زکوٰۃ دی جائے وہ تو خوشحال ہو اور جو زکوٰۃ دینے والے ہوں وہ زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی لڑ جھگڑ رہے ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں جی، اس بارے میں پیچھے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ اگر تو زکوٰۃ دی جاتی ہے نا، سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ ایک دفعہ ہی دینا ضروری ہے یا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دیا جا سکتا ہے؟ تو اب اس کو تھوڑا سمجھنا چاہیے، اس میں تھوڑی تفصیل آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ اگر تو زکوٰۃ فرض کر لیجئے، زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، اب یہ چل رہا ہے جنوری کا مہینہ، اس میں زکوٰۃ ہو گئی تھی فرض اور وہ دینی، لیکن اب اس زکوٰۃ کو بندہ روک لیتا ہے۔ مثلا اس کی زکوٰۃ بنی 1,00,000 روپیہ، تو اس کے پاس اب تو 1,00,000 روپیہ ہے نہیں، لیکن اب وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے چلو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا رہوں گا، اگلے سال سے پہلے پہلے ہی دینی ہے نا، تو وہ اس زکوٰۃ کو پورے سال میں دیتا ہے، 12 مہینوں میں، کبھی 1,000 دے دیا، کبھی 500 دے دیا، کبھی 2,000، کبھی 10,000، کبھی 15,000، ایسے دے رہا وہ۔ تو اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اب زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے نا، تو اب تو یہ اس کو فوراً ادا کرنی ہے۔ ہاں، اب فرض کر لیجئے ہم نے 2022 تھا اس کی زکوٰۃ اس جنوری کے مہینے میں دے دی، لیکن اب جو 2023 کی زکوٰۃ دینی ہے نا، تو بندہ کو یہ سوچے کہ میں 2023 کے اینڈ پہ جو زکوٰۃ دوں گا تو 1,00,000 روپیہ بن جائے گی، اور وہ میرے لیے 1,00,000 روپے نکالنا مشکل ہو جائے گا، تو میں کیا کرتا ہوں، ابھی سے ہر مہینے تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دیا کروں گا، 5,000 نکال دی، 10,000 نکال دی، 20,000 نکال دی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ دے، یعنی اس میں اب جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ وقت ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم ڈیلے نہیں کر سکتے تھوڑی تھوڑی کر کے، لیکن اب ہم نے زکوٰۃ پہلے نکالنی ہے، ہاں تو وہ پھر ہم تھوڑی تھوڑی کر کے نکال سکتے ہیں کہ اگلے سال 2023 کی جب میں زکوٰۃ دوں گا یا دوں گی تو وہ پھر وقت آنے تک میری زکوٰۃ پوری ہو جائے گی 5,000 10,000 کر کے، تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی نہیں، اب بات یہ ہے کہ اب اگر ان کے پاس وہ جو دولت ہے، فرض کر لو جو ان کے اوپر قرض ہے وہ، اور جو ان کے پاس سونا ہے اس کی مالیت، تو اب اگر تو یہ اپنے پاس وہ سونا رکھتے ہیں اور قرض بھی نہیں دیتے پھر تو یہ اس کی زکوٰۃ دیں گے، اور اگر یہ لوگ وہ قرض میں دے دیتے پیسے تو پھر ظاہر بات ان کے پاس پیسے بچیں گے نہیں، پھر پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، چونکہ صاحب مال ہے ہی نہیں پھر۔ لیکن اگر یہ سونا بھی اپنے پاس رکھیں اور قرض بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی نہ دیں تو یہ درست نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اگر وہ 7.5 تولے سونا نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، پھر زکوٰۃ فرض نہیں، چونکہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے۔ اچھا، 7.5 تولے جو ہے نا، اس کا ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا وہ 105 گرام بنتا ہے۔ اچھا، وہ 105 گرام نہیں بنتا ہے، معذرت ہے یہ، چونکہ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں تو ان میں پڑھ رہا تھا تو میں نے وہاں دیکھا تو وہ 105 گرام لکھا ہوا تھا، لیکن پھر ہمارے ایک زرگر ہیں، سنیارے دوست ہیں، میں نے ان سے کہا یار یہ ذرا بتاؤ تو صحیح کتنے گرام بنتا ہے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ 88 گرام بنتا ہے۔ 88 گرام میں سے تھوڑا سا کم بنتا ہے کچھ گرام، لیکن 88 گرام بنتا ہے۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے، پیچھے ہم نے
105 گرام وہ بتایا تھا. تو یہ اصل ہاں جی تو یہ بنتا ہے جی، میں نے بنایا تھا 105 گرام بتایا تھا، 105 گرام بتایا تھا، لیکن یہ جو ہے نا 88 گرام بنتا ہے صحیح وزن. یعنی کہ 105 گرام یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ زیادہ تھا، اور اس سے کم پر زکوٰۃ بنے گی. یعنی 88 گرام اگر کسی کے پاس گولڈ ہو تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی ہے. تو یہ تھوڑی تصحیح کر لیجیے، ٹھیک ہے جی. ہاں جی. بھابھی اور بھتیجا ہاں دے سکتے ہیں، اگر وہ جو مستحق ہیں ان 8 مصارف میں آتے تو دے سکتے ہیں. چونکہ اصول وہی رکھیں ذہن میں کہ جن کا خرچ آپ کے ذمہ فرض نہیں ہے، ہر اس شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جو بھابھی ہوتی ظاہری بات اس کا خرچ تو اس کا خامد اٹھائے گا نا، اور جو بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں تو ان کا خرچ تو آپ کی ذمہ نہیں ہوتا، وہ تو ان کے ماں باپ پر ہے. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے وہ غریب ہیں، ان کے پاس ذریعہ آمدن نہیں ہے، تو پھر آپ ان کو دے سکتے ہیں، بلکہ وہ بھابھی جو ہے اس کو دے سکتے ہیں، یا وہ جو آپ کے وہ دیور یا جیٹھ ہوں گے اس کو دے سکتے ہیں. زکوٰۃ تو پھر خامد کو دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ تو اگر کوئی خاتون مالدار ہے اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی اور اس کا خامد وہ ان 8 مصارف میں سے آتا ہے، تو مالدار بیوی اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی کا سارا خرچ وہ خامد کی ذمہ فرض ہے، لیکن خامد کا سارا خرچ بیوی کی ذمہ فرض نہیں ہے، بشرطے کہ یہ طے نہ ہوا ہو. یعنی اگر جو شادی ہوتی ہے اگر وہ طے کر لیں کہ دیکھو جی میں تو بہت مالدار ہوں، اور وہ بندہ کہے جی میں تو مالدار نہیں ہوں، وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں، تو میرے پاس تو مال ہے نا، تو لہذا تمہارے سارے اخراجات میں اٹھایا کروں گی. تو اب ایسا نہ ہو کہ اپنے سارے زکوٰۃ کے پیسے پھر خاوند کو دے دے کہ میں نے کہا تھا میں تمہارا خرچ اٹھایا کروں گی، لہذا وہ زکوٰۃ سے اپنے خاوند کا خرچ. ایسا اگر طے ہو گیا پھر ایسا نہیں کرنا. بصورت دیگر مالدار بیوی اپنے غریب خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، بلکہ اس کو دینا افضل ہے زیادہ. جی جی ہاں جی. پہلا سوال لیتے ہیں زیور والا. دیکھیں اصل میں یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس زیور کا مالک کون ہے. کیا اس کے ماں باپ مالک ہیں یا وہ لڑکی مالک ہے؟ مالک کون ہے اس کا؟ ماں باپ بعد دفعہ وہ زیور وہ بناتے ہیں، بیٹی کو دے دے لو بیٹا پہنو، لیکن وہ ملکیت ماں باپ کی ہی شمار ہوتی ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ وہ زیور لیا اور لے کر کے بیٹی کو دے دیا کہ لو بھی بیٹی اب یہ ہماری طرف سے تمہارا، اب وہ اس کی مالکن بن گئی، پورے حقوق اس کو مل گئے، بھلے اس کو بیچ دے بھلے رکھ لے نہ رکھے. اب اگر اس لڑکی کو مالک بنا دیا گیا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ وہ لڑکی ہی دے گی، اور اگر اس لڑکی کو اس سونے کا مالک نہیں بنایا گیا تو اصلاً پھر یہ مال ہوا اس کے ماں باپ کا، تو زکوٰۃ وہ دیں گے. اور تیسری صورت یہ ہے وہ اس کا مالک کوئی بھی ہے، لیکن اگر وہ ایک دوسرے کی طرف سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. جہاں تک وہ دالوں والا سوال پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عام آدمی کی تو بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے کسان کی. یعنی جو لوگ فصل کاشت کرتے ہیں نا، کوئی گندم کاشت کرتا ہے، کوئی چاول کاشت کرتا ہے، کسی کے کھجور کے باغات ہیں، تو اب ان پر بھی تو اس زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار جو ہے اس پر ان سے عشر لینا ہے، ان سے بھی اس میں سے زکوٰۃ لینی ہے. تو یہ اس کا اصول بتایا تھا کہ جو چیز ہم ذخیرہ کر سکتے ہیں، جس کو ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، تو ہر ایسی چیز میں زکوٰۃ ہوگی. مثال کے طور پر 2
اب دال کی بات ہوئی نا، ایک ہوتا چنے کا پودا، ہرے ہرے چنے وہ لاتے ہیں اور وہ پھر پکاتے ہیں. اب اس کو پتہ نہیں انگلش میں کیا بولتے ہیں، ہمارے ہاں تو اس کو چھولیا بولتے ہیں. تو وہ پکاتے ہیں. تو اب ایسے جو چنے ہیں تو ظاہر بات ان پر زکوٰۃ تو نہیں ہوگی، چونکہ ان کو تو سٹور نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب چنے کی فصل پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، ہاں تو پھر وہ گندم کی طرح ہوتے ہیں. ان کو پھر سال بھر کالے چنے پوری دنیا میں لوگ کھاتے ہیں، سفید چنے، کالے چنے، تو پھر ان کو ہم سٹور کر سکتے ہیں. تو کسان جو ہے پھر ان پر زکوٰۃ دے گا. یعنی اگر تو وہ چھولیا ہی بیچ دیتا ہے تو پھر وہ بیچ کر جو پیسے آئیں گے نا وہ اس کے مال میں شامل ہو جائیں گے، اور جب اس کے مال میں شامل ہو جائیں گے تو پھر ان کی زکوٰۃ دے دے گا. اور اس بارے میں ایک یہ بھی قول ہے کہ کوئی بھی جو فصل ہے نا جو زمین سے اگتی ہے، وہ چارے کی شکل میں ہے، وہ جو ہے اور کسی بھی شکل میں، بعض فصلیں تو وہ ہوتی ہیں جیسے مکئی ہے، وہ بھینسوں کے چارے کے طور پہ استعمال ہو جاتی ہے. تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں اس میں بھی زکوٰۃ ہوگی. یعنی کہ ایک بندے نے 100 ایکڑ مکئی کاشت کی اور اس مکئی کو پھر اس نے بیچنا ہے، تو کیا وہ اس مکئی پر دے گا؟ نہیں دے گا. تو بعض لوگوں کا خیال ہے اس مکئی پر بھی وہ دے گا، چونکہ وہ زمین سے پیداوار تو ہوئی ہے، تو زمین کا پھر جو اللہ نے پیدا کی ہے تو اس کا حق اس کی کٹائی وقت دینا ہے. تو یہ جو بات ہو رہی تھی کسانوں سے متعلق ہو رہی تھی. ایسا نہیں کہ جو بندہ وہ گندم وغیرہ یا چاول وغیرہ یا دالیں وغیرہ وہ خریدتا ہے پھر سال بھر کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، وہ اس کا زکوٰۃ دے گا. نہیں، اس پر نہیں، بلکہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو وہ کسان ہے. جی نہیں، اس میں نصاب کا کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو نکلے گا، اس کے 5 حصے کریں گے ریکاز میں سے، اور 5واں حصہ نکال دیں گے بیت المال کے لیے، اور باقی ہو جائے گا اس کے مالک کا. اس میں نصاب نہیں ہے. جی تو وہ سونے چاندی پہ زکوٰۃ ہے نا، تو وہ سونے چاندی میں آتا ہی نہیں. اب ایسے تو ڈائمنڈ جو ہیں، ہیرے جو ہیں، اگر وہ خریدے جاتے ہیں اور وہ سونے چاندی کے علاوہ کوئی ہار بنوا کر اس میں لگائے جاتے ہیں اور بطور زیور استعمال کی جاتے ہیں، تو اب اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، بھلے وہ جو سونے کا سیٹ ہے اس سے بھی زیادہ مہنگے ہو، جو ہیرے والا سیٹ ہے تو کتنا مہنگا ہو، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جی دیکھیں، یہ اس میں اگر تو ایسا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فرض کر لو وہ نا کچھ جو ہمارے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو جو پہاڑی علاقے ہیں، ہمارا شمالی علاقہ جو سیاچین گلیشیئر اس طرف سے جو لوگ آتے ہیں، گلگت بلتستان ہمارا جو علاقہ ہے، تو وہاں کے لوگ نا پنجاب میں آتے ہیں سردیوں میں اکثر و بیشتر، چونکہ گرمیوں میں وہ نہیں آتے. تو اگر کسی آدمی کو پتہ ہے کہ بھی فلاں مدرسے والا پچھلے سال بھی آیا تھا اور اب بھی آیا ہے تو اس نے آنا ہی آنا ہے، تو اس کے اگر زکوٰۃ بچا کر رکھ لے، الگ پیسے نکال کر رکھ لے تو ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن اگر ویسی احتیاط کے طور پر بندہ رکھ لے کہ بھی اگر کوئی بھی بندہ آئے گا، کبھی بھی آئے گا، تو لہذا میں پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا رہوں گا، تو یہ ہمیں بات درست معلوم نہیں ہوتی. بھائی ایک دفعہ زکوٰۃ جو فرض ہوئی ہے وہ دے دو نا، وہ دے دی. اب اگر سال میں درمیان میں کچھ لوگ آتے ہیں زکوٰۃ لینے، تو آپ ان کو اگلے سال جو آپ نے زکوٰۃ دین اس کا حساب لگا کے 1000 2000 5000 10,000 دو، یہ طریقہ صحیح ہے. لیکن جو زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اس کا پیسہ اپنے پاس روک کر رکھنا بغیر کسی عذر کے وہ درست نہیں ہوگا. جی نہیں جی، ایسا تو نہیں. میں نے آپ کو پیچھے ہم نے جب زکوٰۃ کا نصاب پڑھا تھا اس میں جو سونا ہے اس کا 7.5 تولے بتایا اور 52.5 تولے چاندی کا، اور جب سال بھر آپ کے پاس یہ رہتا ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ بنتی ہے. اچھا، اب یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر جتنا ہمارے پاس پیسے ہیں، فرض کر لو پیسے ہیں، تو اب اگر وہ زکوٰۃ ہم کا نصاب بنائے وہ چاندی والا، تو پھر تو ظاہر بات تھوڑے پیسوں پر زکوٰۃ بن جائے گی.
جیسا کہ چاندی اس وقت پاکستان کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو 1200 روپے تولہ ہے، تو 52.5 تولے وہ 52,500 اور اس میں 10-1,000 روپے اوپر لگا لو تو یہ 60-70 ہزار روپے بن جائیں گے، تو 60-70 ہزار روپے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے چاندی کی۔ تو اچھا سونا جو ہے وہ تقریباً اب پہنچ چلا ہے ہمارے پاکستانی لحاظ سے تقریباً 2 لاکھ کے قریب تولہ کو، تو اب کہاں 2 لاکھ روپے تولہ سونا اور کہاں یہ جو ہے جو 70 ہزار روپے، تو فرق ہے۔ اس لیے جو علماء نے زیادہ جو بات راجح کہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے چاندی کو نصاب بنا لے، چونکہ زکوٰۃ لینے کا مقصد کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، تو اس کا مطلب غریب کی خیر خواہی ہے نا، تو غریب کی خیر خواہی کس میں ہے؟ چاندی کا نصاب بنانے میں۔ تو جس کے پاس 60-70 ہزار روپے سال بھر رہے ہوں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ زکوٰۃ دے گا، تو غریبوں کا زیادہ بھلا ہو جائے گا۔ تو اب اگر کوئی سونے کا حساب لگاوے کہ بھئی دیکھو 7.5 تولے سونا تو ابھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن 5.5 تولے سونے کو اگر میں دیکھوں تو وہ بن جائے گا اس وقت ہمارے لحاظ سے تقریباً کوئی 5 کا کریں تو 10 لاکھ روپے کا تقریباً بن جائے گا۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ اسلام۔ اچھا تو اب وہ کہتا ہے کہ میں بھائی چاندی کے لحاظ سے دیکھوں تو 70 ہزار روپے کہاں اور 10 لاکھ روپے کہاں، تو لہذا میں تو اتنے کی بھی زکوٰۃ دوں، یا وہاں لکھا ہو کہ اتنے پیسے ہوں، اتنا سونا ہو تو اس پر بھی وہ زکوٰۃ دے تو ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، کوئی دینا چاہے تو دے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 5.5 تولے سونا ہو اور وہ زکوٰۃ نہ دے تو کوئی اس کو کہے بھئی آپ جو ہے جرم کر رہے ہو اور آپ تو نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے ہو، یا بندہ خود اپنے طور پر اپنے آپ کو محسوس کرتا رہے، یہ بات درست نہیں ہوگی۔ جی ہاں جی، خاص دن ایک تو ہے نا فرضی صدقہ، تو یہ ہے کہ جب اس کا وقت ہوگا نا زکوٰۃ کا، وہ جب وقت پورا ہوگا تبھی دینا، وہ اس کے لیے کوئی ہم نے مہینے کا انتظار نہیں کرنا۔ باقی جو ہے جو ہوتا ہے نا محرم اور ایسے ذی الحجہ، تو اس کے جو 10 دن ہیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو 10 دن ہے ان کا عمل وہ سب سے افضل عمل ہے، اس میں کوئی بھی عمل کیا جائے، عبادت کی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، تو ذی الحجہ کے پہلے جو 10 ایام ہیں ان کی فضیلت ہے، تو لہذا ان میں صدقہ کیا جائے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یقیناً زیادہ ثواب ملے گا۔ جی باقی ہفتے کے دنوں میں سے کوئی ایسا دن نہیں ہے اس میں خاص طور پر آیا ہو کہ بھئی جمعرات کو یا جمعے کو صدقہ کرو تو زیادہ ثواب ملے گا، وہ تو سال کے مہینوں میں سے وہ ذی الحجہ کے وہ پہلے 10 دن ان کی فضیلت ہے، لیکن ہفتے کے دنوں میں سے کوئی دن خاص اس کی فضیلت آئی ہو ایسا کسی حدیث میں نے نہیں پڑھا ابھی تک۔ جی دیکھیں پراپرٹی تو تبھی تقسیم ہوگی نا جب وہ فوت ہوگا کوئی شخص، تو ہاں میں بتا اس طرف آ رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ وراثت تو تبھی ملے گی جب کوئی شخص فوت ہوگا، لیکن اگر اب وہ فوت نہیں ہوا تو ظاہر بات ہے وہ پھر ہوگی ہبہ، وہ تحفہ دے رہا ہے، تو بندہ اس معاملہ میں جب پتہ ہے کہ بھئی یہ حرام کے ذریعے سے وہ تحفہ خریدا گیا اور مجھے دیا جا رہا ہے، تو اس میں بندہ انکار کر سکتا ہے، جی ہم تو یہ نہیں لیتے چونکہ یہ حرام کے پیسوں سے لیا گیا ہے، بینک سے لیا گیا ہے، فلاں فلاں، تو بندہ اس کا انکار کرتے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی سوال یہ ہے کیا زکوٰۃ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی، پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی، اجازت مانگی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں پہلے زکوٰۃ دے دوں اگلے سال کی، تو آپ نے اجازت دی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے پہلے
زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ایڈوانس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ وراثتاً آپ کو ملا ہے، تحفتاً ہبتاً کوئی چیز ملی ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں پلاٹ پر۔ اور اگر آپ نے وہ اب اس کو مال تجارت بنا لیا ہے یا اس کو بیچنا چاہتے ہیں پراپرٹی کے طور پر، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر وہ آپ کو ہبہ ہوا ہے، والدین نے دیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ تو اس کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو معلوم ہوگی بہتر کیا ہے۔ تو آپ کو وہاں سے پیچھے سے وراثت سے ملا، جیسے کسی آدمی کو باپ کی پراپرٹی سے اس کا مکان ہو کسی شہر میں، اور شہر میں فرض کر لو 1 کنال کا گھر ہے، اور وہ 1 کنال گھر جو ہے وہ فرض کر لیجیے وہ 10 کروڑ کا ہے، تو آپ کو اس میں سے چوتھا حصہ ملا، تو 2.5 کروڑ کی پراپرٹی ملی۔ تو اس 2.5 کروڑ کی پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ، وہ تو آپ کو وراثت میں چیز ملی، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اب آپ اس کو مال تجارت بنا لیتے ہیں خرید و فروخت کے لیے، تو پھر اگر آپ اس کو بیچ کر کے پھر جگہ خریدتے ہیں، آگے بیچتے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہوگی پھر۔ جی یہ بات نا اصل پیچھے بیان ہو چکی، اس کی صورت دو ہی بنے گی نا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پر زکوٰۃ آپ نے دینی تھی، مثلا میں جیسے ابھی بتایا کہ 2022 کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے یہ جنوری کے مہینے میں، تو اب تو آپ وہ زکوٰۃ دیں گے نا ساری۔ اب اس میں سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں پورا سال میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم کروں، بانٹوں، نہیں، اب وہ زکوٰۃ دو، فوراً دو، جتنے مستحق ہیں ان کو دینی ان کو دو۔ ایک یہ ہے کہ 2022 کی تو زکوٰۃ دے چکے، اب 2023 کی زکوٰۃ جو آپ نے اگلے سال دینی، آپ حساب لگاتے ہیں اتنے پیسے بنیں گے، ان میں سے اگر آپ کسی کو دینا چاہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہر مہینے ہر ہفتے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا، ان کو نہیں دے سکتے، چونکہ زکوٰۃ تو ان 8 قسم کے لوگوں کو وہ دی جا سکتی، جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے، ایسے ان 8 قسم کے لوگوں کو دینا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ تو دے گا لیکن ان 8 کے علاوہ کسی کو دے دے گا تو اس کی طرف سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ الٹا اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، یہ پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، تو زکوٰۃ کا مال ہے، یہ تو خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ بھی تم یہاں دے سکتے ہو، تو بس وہیں دے سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں دے سکتے۔ جی بھئی جو سید ہوگا وہ خود زکوٰۃ لے گا ہی نہیں، اس کو دینا تو کیا، وہ تو زکوٰۃ ان کے لیے ہے ہی نہیں، تو ان پر صدقہ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا سید ہے جو ہے تو واقعتاً صحیح سید سادات گھرانے سے، لیکن اب وہ بیچارہ اتنا غریب ہے اور اب فاقوں کی حالت آئی ہوئی ہے اور اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اگر اس نے کوئی زکوٰۃ سے بھی کسی نے کوئی نہ دی ہو تو بھوکوں مر جائے گا، ایسی صورت میں دی جا سکتی ہے، چونکہ اب وہ بہت لاچار اور مجبور آدمی ہے، تو جان بچانے کے لیے تو حرام میں سے خنزیر بھی کھایا جا سکتا ہے، تو لہذا وہ اتنا زکوٰۃ لے سکتا ہے جس سے اس کا گزارا چل پڑے، وہ پھر دی جا سکتی ہے۔ جی دیکھیں، اب ہمیں یہ نہیں پتا وہ کتنے لمبے عرصے کے لیے خریدتے ہیں نہیں خریدتے ہیں، جو بھی مال تجارت ہے، وہ پیچھے مال تجارت کی ہم نے تعریف کی تھی کہ جو چیز اس غرض کے ساتھ خریدی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے کہ اس کو بیچ کر نفع کمایا جائے گا، وہ مال تجارت ہے، بھلے وہ 1 گھنٹے کے لیے، بھلے 2 گھنٹے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 6 ماہ کے لیے، سال کے لیے، بھلے 10 سال کے لیے، وہ مال تجارت ہی شمار ہوگا، چونکہ وہ نفع کمانے کی غرض سے اس کو خریدا گیا اور اس کو اسی لیے روکا ہوا ہے۔ تو اب جو بھی آپ نے سوال پوچھا ہے، اس تعریف کے مطابق اگر وہ مال تجارت ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور اگر وہ مال تجارت نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
ہاں جی، بہت اچھا سوال ہے. جو اس کی موجودہ ویلیو ہے نا وہ اس حساب سے دیں گے آپ. مثلا کسی نے 1970 میں سونا خریدا تھا، اس وقت تو تھا وہ 500 روپے تولہ، اور آج ہے پاکستان میں وہ 2 لاکھ روپے تولہ. تو وہ اب 2 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ دے گا، وہ 500 روپے کے حساب سے نہیں دے گا. یعنی کہ جو موجودہ دور ہوگا، موجودہ وقت ہوگا، اس میں جو اس کی ویلیو ہوگی اس کے مطابق زکوٰۃ دی جائے گی. جی. نہیں، مدفون کا بھی پہلے بتایا نا. مدفون میں سے بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ جو مدفون ملا ہے وہ غیر آباد جگہ سے ملا ہے کہ آباد جگہ سے ملا ہے. یعنی کہ ایک ایسی بستی ہے کہ جہاں پر آبادی نہیں ہے. پہلے کبھی کوئی تھی آبادی لیکن اب کوئی آبادی نہیں، تو غیر آباد جگہ، تو لہٰذا یہ رکاز کے حکم میں ہو گیا. لیکن اگر آبادی والی جگہ ہے، وہاں سے ملا ہے، تو پھر وہ رکاز کے حکم میں نہیں ہوگا، وہ لقطہ ہے. اور لقطہ کا یہ حکم ہے کہ اس کا تو اعلان کیا جائے گا، اس کی تو تشہیر کی جائے گی کہ بھی جس کا ہے وہ لے آ کر. اور اگر پھر وہ نہیں کوئی بھی آتا ہے تو پھر آپ اس کو اپنے مال کا حصہ بنا لیں گے اور پھر آپ اس پر زکوٰۃ دیں گے، جو جیسے اپنے مال پر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں. جی. ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، اگر وہ مال تجارت ہے، مطلب پتھروں کی کوئی خرید و فروخت کرتا ہے، پھر زکوٰۃ ہے. اور اگر پتھر ہیں، بہت قیمتی پتھر ہے، پہلے جیسے بات ہوئی، کسی کے پاس ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، ہیرے ہیں، لولو مرجان ہے، یاقوت ہے، تو اب ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر یہ مال تجارت ہے پھر ان پر زکوٰۃ ہے. تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ شوقی طور پر لے کے رکھے ہوئے ہیں یا خرید و فروخت کے نظریے سے رکھے ہوئے ہیں، یا وہ تجارت کرتا ہے. تو تجارت کرتا ہے تو پھر تو وہ مال تجارت پر زکوٰۃ ہے. اگر وہ مال تجارت نہیں ہے پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. نہیں، اب 14 کیرٹ کا ہونا اور چیز ہے، اس کا وزن کتنا بنتا ہے، گرام کتنے بنتے ہیں، وہ یہ الگ چیز ہے. تو جب اس کے ہم گرام بنائیں گے تو پھر اگر وہ 88 گرام بنتے ہیں تو پھر وہ 7.5 تولے مطلب بن گیا. جب 7.5 تولے وہ سونا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے. اور اگر وہ 7.5 تولے سے کم ہے پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں جی، حق مہر پر زکوٰۃ ہے. اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، اس کا 7.5 تولے سونا ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، تو پھر وہ حق مہر ہے یا اس کی ذاتی ملکیت جیسے بھی ہے، تو حق مہر بھی ملکیت ہی ہوتا ہے نا، تو اس پر زکوٰۃ ہے، بالکل ہے. ہاں جی، اس پر اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں، یعنی 7.5 تولہ سونا کی جیولری اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے اور وہ دے گی. اگر نہیں دے گی تو پیچھے ہم نے حدیث سنائی ہے، تو پھر اس کو قیامت کے دن وہ کنز بن جائے گا اور پھر اس کنز سے اس کو عذاب دیا جائے گا، آگ کے زیورات پہنائے جائیں گے. ہاں، اصل میں تو بنیادی طور پر اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایسا کر لیتے ہیں، جو پہلی کمیٹی نکلتی ہے نا وہ اکثر اس کی ہوتی ہے جو کمیٹی ڈالتی ہے. اچھا، تو اب یہ اس کے پیسے تو اس میں کتنے، صرف 10,000، مثلا ₹1,00,000 کی کمیٹی تھی، 10 خواتین نے ڈالی ہوئی، 10 مہینے کی ہے، تو پہلے ماہ نکل آئی، تو جس کی نکلی ہے تو اب اس کے پاس یہ ₹90,000 باقی خواتین کا قرض ہے. یہ اس کے اپنے ذاتی پیسے نہیں، جو کہ اس نے 10 مہینوں میں 10,000 روپے کر کے دینے. تو اس کا مطلب یہ تو اس کا مال ہی نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. پھر ہاں، اگر کمیٹی کسی کو بندہ دے رہا ہے اور کمیٹی ہے وہ جناب 50 لاکھ روپے کی،
اور 50 لاکھ کی وہ کمیٹی ہے، اور وہ کتنی قسطیں دے چکا ہے، وہ فرض کر لیجئے، حساب کتاب لگائے، وہ دے چکا 20 قسطیں، اور 20 قسطوں کی مالیت بنتی ہے، فرض کر لیں ہم، وہ جو ہے نا 20 لاکھ روپے. تو اس کا مطلب اتنے پیسے یہ دے چکا ہے، تو یہ اتنے پیسے اس کی اپنی ذاتی رقم ہے. تو جب یہ زکوٰۃ دے گا، ان 20 لاکھ روپے کو اپنے اصل مال میں جمع کرے گا، پھر زکوٰۃ دے گا. کیونکہ وہ تو 20 لاکھ روپے اس کے ہی نا، جو اس نے کمیٹی میں یہ دے چکا ہے، کسی بندے کے پاس جمع کروا چکا ہے، وہ تو اس کے اپنے پیسے ہیں نا، تو ان پر زکوٰۃ دے گا. لو جی، ہاں سال گزرنا تو سب پر ہی ضروری ہے، سال گزرنا تو شرط ہے نا جی. تو اچھا جی، آخری سوال لے لیں، اس کے بعد پھر کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں. کافی سارے ہیں آج تو ہم نے ماشاءاللہ پورے 40 منٹ تقریباً سوالات پہ لگائے. ہاں دیکھیں، پیسہ کہیں سے بھی آئے لیکن وہ آدمی کی ملکیت بن گیا نا، وراثت سے ملے ہیں، کسی نے آپ کو ویسے جو ہے نا تحفتاً کچھ پیسے دے دیے ہیں، جس طریقے سے بھی آئے، وہ آدمی کی جب ملکیت بن گئی اور وہ اس پر 1 سال گزر گیا اور وہ نصاب کو پہنچ گیا، تو اس پر پھر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر وہ زکوٰۃ دے گا. جی ٹھیک ہے جی. باقی لوگ جو آپ لوگوں کو واٹس ایپ کا نمبر میں نے دیا ہوا ہے، تو کچھ بہنیں سوالات کرتی ہیں، تو اب جن کے سوالات کے جوابات میں نہیں دے سکا ہوں، تو وہ آپ ہمارے واٹس ایپ پہ آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن اس پر ہم جواب دے دیں گے. اگر آپ کے پاس نمبر نہیں ہے ہمارا، تو نمبر نوٹ کر لیجئے. نمبر ہے ہمارا 032149442220. تو یہ ہمارا نمبر ہے، اس پر آپ سوال بھیج دیجئے گا، تو انشاءاللہ جیسے وقت ملے گا تو میں جوابات ارسال کر دوں گا. باقی اگر واٹس ایپ پہ بھی نہ بھیج سکے کوئی مسئلہ نہیں، پھر انشاءاللہ اپنے سوالات محفوظ کر لیں، اگلے سبق میں ہم آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے. تو اب ہم کلاس کی اختتام کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.